بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي المدهي الابتهامي مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صلى الله عليه محمد وعلى محمد. الحمدللہ اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے اور آپ کے دلوں میں عشق حسین ڈال دیا، اور یہ عشق کامیابی کی ضمانت ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو مجالس کا سلسلہ ہے آج اور کل دو مجلسیں، یعنی آج کی یہ ہو رہی، کل آخری مجلس ہوگی اس سلسلے کی، اور جہاں تک ہم آپ کو لے کر کے آئے ہیں واقعات کربلا، یوں تو جب سے ہوش ہم لوگوں نے سنبھالا ہے تب سے سمجھنے لگے ہیں، ورنہ کانوں میں آواز تو پہلے سے پہنچ رہی تھی۔ آواز کانوں میں پہنچنا اثر رکھتی ہے، نہ رکھتی تو ولادت کے بعد اذان کیوں دلوائی جاتی ہے؟ یہ اپنی ماؤں کا ہم اپنے شکریہ ادا کریں کہ جب ہم شکم میں تھے تبھی سے حسین حسین کی آوازیں جو ہے پہنچتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تیز آواز ماں کے شکم میں موجود بچے تک پہنچتی ہے، جو کل بات ہم نے کہی کہ بائیں طرف لے کے سوئے، اس ریسرچ میں یہ بھی شامل تھا کہ شکم پہ، یعنی جو الٹرا ساؤنڈ، جو مشینری وغیرہ ہے جو لگایا جائے تو ایک ہائی بیپ آواز، ہائی بیپ، اور ایسے جگہ پہ اس خاتون کو رکھا گیا کہ جہاں سے، یعنی بالکل جہاں سے آوازیں باہر اندر نہ آنے پائیں۔ تو ایسے عالم میں انہوں نے دیکھا کہ جب ہائی بیپ، ہائی آواز بہت تیز، وہ بچہ چونک گیا ماں کے شکم میں، مشین میں، یعنی کمپیوٹر وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب فقط یہی ہے، اس بات کو کل کی دہرانا نہیں چاہتا، اثرات ہوتے ہیں، آوازوں کے ہوتے ہیں، نہ ہوتے تو اذان و اقامت یہ سلسلہ نہ ہوتا۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم اس مذہب حقہ کے ماننے والے ہیں جہاں کوئی چیز بے تکی نہیں ہے، جس کا سر پیر نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ میں یہ بہت اہم چیز ہے عزیزان محترم کہ آواز کا اثر ہوتا ہے۔ بس اپنی ماؤں کا ہم شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آغوش میں لے کر کے، اور بلکہ اس کے پہلے مرحلے پہ اگر چلا جائے، ہم شکم میں تھے اور ہم تک حسین حسین کی آوازیں پہنچاتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس بہت جلدی میں اپنی منزل تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ واقعی بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے آج اور کل میں بیان کرنا ہے، اور میں نے جب دیکھا تو میں اس یقین پر پہنچا کہ شاید 50% میں پہنچا پاؤں گا، یعنی ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو باقی رہ جائیں گی، اور وہ سلسلہ جو مجلسوں کا ہے بہرحال جو ہمارے حصے میں تھا وہ تمام ہو جائے گا۔ ایک بات بس آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مائیں اپنے بچوں کو لے کر کے یہاں وہاں ادھر ادھر جاتی ہیں، ماں ہم سے زیادہ محبت کرتی ہے یا وقت کا امام کرتا ہے؟ بتائیے، ماں ہم سے زیادہ محبت کرتی ہے یا وقت کا امام ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ ہر حسینی کا کیا ہوگا جواب؟ ماں سے زیادہ ہم سے امام محبت کرتے ہیں، باخدا امام محبت کرتے ہیں۔ کہا ہے مولا نے
ہم تم سے محبت اتنی کرتے ہیں نا کہ تمہیں تو خبر بھی نہیں ہے کہ جب تم گناہ کر لیتے ہو اور جب مجھے خبر ملتی ہے تو میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ آج ذرا سا یہ 5-7 منٹ میں لینا چاہوں گا، جو کہ میں ہر کہیں بھی مجلس پڑھتا ہوں، یہ 5-7 منٹ ضرور لیتا ہوں، اس کے بعد اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ عزیزان محترم، کوفہ ہے، چھٹے امام کا زمانہ ہے، امام وہاں موجود نہیں ہے، مدینے میں ہے، امام کا چاہنے والا ہے، جا رہا ہے، دیکھا 2 چاہنے والے آپس میں لڑ رہے ہیں مطلب تکرار کر رہے ہیں، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ ہے ہم کو چاہیے، تم نے مانگا تھا نہیں دیا، اور یہ وہ پیسے کے کچھ درہم و دینار کا معاملہ تھا، 200-300 درہم یا 400، اس پر بحث ہو رہی تھی، اور اب یہ ہو رہا تھا کہیں ہاتھا پائی نہ ہو جائے۔ یہ امام کے چاہنے والے، بہت توجہ سنیے گا عزیزان محترم، وہاں سے رک گئے اور قریب گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ مطلب کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا اس نے 300 یا 400 جو بھی ہے، کہا اس نے وہ ہم سے ادھار لیا تھا، وہ پیسہ آج تک نہیں دیا، اور جب آتا ہوں تو نہیں دیتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، تمام چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ رقم مل جائے تو تم لوگ جھگڑا نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، ہمارا جھگڑا ہی اسی بنا پر ہے، تو اگر وہ مل جائے تو کہنے لگے ٹھہرو یہیں پر رکو، میں آتا ہوں۔ گئے اپنے گھر، ایک تھیلی لائی اور جس کا جو رقم تھی اس کو دے دیا، کہا کہ اب تو گلے تو مل جاؤ، تو گلے مل گئے۔ اور جب جانے لگے نا، کہا سنو، سنیے گا عزیزان محترم، کہا سنو، یہ پیسہ میرا نہیں ہے، یہ درہم، یہ پیسہ میرا نہیں ہے۔ اب یہ سب چونک گئے، تو پھر کس کا ہے؟ کہا یہ ہمارے امام کا ہے۔ ایک ہی سرکل کے تھے نا، یہ ہمارے مولا کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تم نے کیوں دے دیا؟ کہا میرے مولا نے مجھے دیتے وقت اتنی اجازت دی تھی کہ اگر ہمارے چاہنے والوں کے درمیان میں کچھ انبن ہو جائے اور اگر اس کو ان پیسوں سے دور کیا جا سکتا ہے تو تم دور کر دینا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، آپ کا جو پڑوسی ہے شیعہ نے علی ہے، ہاں اچھی بنتی ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا جو وہ رشتہ دار ہے اچھی بنتی ہے اس سے، شیعہ نے علی ہے نا وہ، ہاں اچھی بنتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب امام خوش ہیں۔ بس اب ڈوب جائیے اس واقعے کی گہرائی میں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی شیعہ، یہ بھی شیعہ، یہ بھی زہرا سلام اللہ علیہ کو ماننے والا، یہ بھی شہزادی کو ماننے والا، اور اگر اختلاف ہے تو یاد رکھنا امام رنجیدہ ہوتے ہیں۔ بس اب میں کیا کہوں، اس سے زیادہ میں کیا بولوں؟ میں عمر کے اس حصے میں ابھی نہیں ہوں جس حصے میں ہوں، آپ دیکھیں ابھی بھی، مگر اس عمر میں دل تڑپتا ہے۔ علی کے چاہنے والے، ارے جب مجھ جیسا گنہگار انسان دیکھ کر کے تڑپ جاتا ہے اور دعا کرنے لگا، آپ سے بھی میں کہتا ہوں دعا کریے، پروردگارا کسی بنا پہ پڑوسی میں اختلاف ہو جائے، کسی بنا پہ بھائی بھائی میں اختلاف ہو جائے، کسی بنا پہ چچا بھتیجے میں اختلاف ہو جائے، کسی بنا پہ باپ بیٹے میں، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، پروردگارا ان کی محبت واپس پلٹا دے ان کی دلوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرا دل دکھ رہا ہے، بات امام تک پہنچتی ہے۔ اور پھر میں مسائب پہ نہیں ہوں، مگر ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ فرائیڈے دعائے ندبہ میں جب میں گیا، جو یہاں ہوتی ہے، اس میں ایک جملہ ہم نے پیش کیا، عزیزان محترم، ہمارا وہ امام، آپ واقع کربلا سن کے روتے ہیں، امام کو دکھایا جاتا ہے۔ اب ان جملوں کو نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن بس اتنا اشارہ کر رہا ہوں، امام کو دکھایا جاتا ہے، دیکھو ایڑیاں کوئی لگا رہا ہے۔ بس میں رک رہا ہوں یہاں پہ، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، عزیزوں، جو امام خود خون کے آنسو رو رہا ہے اسے اپنے عمل سے مت رلانا۔ اور دو بڑی وجہ ہے جو امام رنجیدہ ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہمارے گناہ دیکھ کر کے، مجلس سے پڑھتا ہے مگر گناہ کرتا ہے، اللہ مگر ہے چاہنے والا۔ یہ روایات کے جملے ہیں جو امام اس طرح سے کہتے ہیں۔ عرفان کتنی
ثواب تو ہے اس کے اکاؤنٹ میں، مگر گناہ بھی کرتا ہے، اے پروردگار خاص کرم کر دے اس کو۔ دوسرا کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ پانچویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جانتے کیا کہتا ہے؟ پہلے مثال سنیں، جیسے مان لیجیے آپ کے بھاؤ نگر کا کوئی انسان، میں سمجھتا ہوں کہ اباؤٹ 10,000 سے آس پاس اوپر ہو سکتا ہے یہاں کی آبادی شیعوں کی ہو، اباؤٹ، مجھے خاص نہیں معلوم، آپ لوگ کو سب معلوم ہوگا۔ یہاں کا کوئی بندہ ایسی جگہ چلا جائے جہاں پہ 25، 50، 100، 200 لوگ رہتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ارے کبھی موقع ملے ہمارے یہاں، ہمارا بھاؤ نگر میں آؤ، دیکھو پھر اب 10-12 دن تو آپ کو مطلب عزاداری کا کی جو کیفیت ہے نا دیکھنا ہو تو آپ ہمارے یہاں دیکھو۔ تو یہی صورتحال نا، جب مدینے میں وہ شخص آیا تو امام سے آگے کہتا ہے مولا ہمارے یہاں آپ کے تو بڑے شیعہ ہیں۔ امام نے 2 سوال کیے، سنیے گا، امام نے 2 سوال، بس پھر اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ امام نے 2 سوال کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ آپس میں تکرار تو نہیں کرتے، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتے؟ پتہ نہیں میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتے، ایک دوسرے پر ٹارگٹ تو نہیں کرتے؟ کہنے لگے مولا نہیں ایسا نہیں ہے، تنا تنی رہتی ہے، بہت زیادہ جو ہے آپس میں میل جول نہیں ہے، کسی سے بگڑ گئی تو بگڑی ہوئی ہے۔ کہنے اچھا یہ جو دولت مند حضرات ہے یہ غربا کی خبر جا کے لیتے ہیں؟ جا کے لیتے ہیں، جا کے لیتے ہیں، جملہ دیکھیے، جا کے لیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ مولا نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہاں کچھ یہ کر، نہیں کہا اچھا اگر یہ ان سے کوئی ایک چیز اور، اس میں تیسرا بھی سوال تھا، کہا اچھا جب انسان غریب ہوتا ہے نا، غربت جب گھیرتی ہے نا، ارے غربت چھوڑیے، میں تو کہتا ہوں کہ دولت مند بھی اگر ذرا سا پریشان ہوتا ہے نا تو آپ ہی سے باہر ہو جاتا ہے، وہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل بات، ہمیشہ یہاں سے جنرل بات کہی جاتی ہے۔ تو جب غربت گھیرتی ہے نا، اور حدیث کیا کہتی ہے؟ غربت کفر سے قریب، جب انسان غربت میں گرتا ہے نا تو پھر وہ کام کر بیٹھتا ہے کہ جو شریعت نے حرام قرار دیا۔ اب اس پر جاؤں گا تو بہت ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ جو یہ غربا ہیں ان سے ظاہر سی بات ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی غلطی ہو جائے تو یہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے مولا یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا یہ سب تو بس باتیں ہی باتیں ہیں۔ کیا کہا مولا؟ یہ سب جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ سب صفتیں تو ہمارے وہاں جو آپ بتا رہے ہیں وہ نہیں پائی جاتی۔ امام کا یہ جملہ تھا، پھر وہ ہمارے کیسے شیعہ ہیں؟ خدا کی قسم یہ رونے کا مقام ہے، یہ سانچا ہے، سانچا۔ فٹ کیجئے اپنے آپ کو، اگر فٹ ہو گئے تو روئیے بیٹھ کے، اور اگر نہیں فٹ ہوئے تو خدا کا شکر کا سجدہ ادا کیجئے اور کہیے کہ مولا خدا کی قسم ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ 2 مہینہ 8 دن ایام ادائے فاطمیہ، ماہ مبارک رمضان میں دروس کا سلسلہ، ولادت، شہادت، تمام چیزیں، بس ویسے ہی انسان جیسے جم میں جاتا ہے نا، وہ ایک پٹا لگا رہتا ہے جس پر وہ دوڑتا رہتا ہے، بس وہیں کھڑے ہیں، وہیں کھڑے ہیں۔ پچھلے سال 17 محرم کو جہاں کھڑا تھا بندہ آج وہیں کھڑا ہے، یہ لاس ہے، فائدہ نہیں ہے۔ کم سے کم میں بس آخری بات اس سلسلے کی، کم سے کم اتنا پیدا ہونے لگے آپ کے دل میں نا کہ خالی سن لیں کہ یہ دونوں بھائی، یہ دونوں دوست، یہ دونوں شیعہ آپس میں آج جو ہے وہ جدا ہو گئے۔ اگر آپ کے دل میں درد ہو تو سمجھ لینا کہ شیعت کے خاص معیار پر باقی ہیں آپ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیعت سے خارج ہو گئے، یہ حق میرا نہیں ہے، یہ اس میں درجات ہوتے ہیں۔ اگر خوشی ہونے لگے، اچھا ہوا، بہت ہوا اچھا، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ بہت زوال پر ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، حسینی کہنا الگ ہے، حسینی ہونا الگ ہے۔ اے حسین ہم آپ کو چاہتے ہیں، یہ کہنا، اور کوفے میں لوگ، بس آگے میں اپنے موضوع، کوفے میں لوگ بلندیوں پہ جا کے، گھر کی چھتوں پہ جا کر کے، باہر نکل کے، جو لوگ رہ گئے تھے کوفے میں، جو نہیں آ پائے تھے، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم یہ تھا کوئی مرد دکھنا نہیں چاہیے۔ اب جو کوئی مجبور رہا ہوگا، کوئی بوڑھا رہا ہوگا، کچھ ایسے بھی لوگ رہے ہوں گے جو نہیں جا سکے کسی بنا پر،
وہ ان میں سے کچھ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ چیخ رہے تھے یا اللہ حسین کو بچا لے، حسین کو بچا لے۔ آپ ان کی چیخ کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ کیا چاہنے والے نہیں ہیں؟ بھائی جو چیخ پکار کر رہا ہے اس طرح سے تو دیکھنے والا کیا کہے گا کہ ہے کہ نہیں چاہنے والے؟ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے نہیں ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا لوگ تصور کیا ہے اس بارے میں؟ لیکن کیا بتائیے کیا فیصلہ کریں گے ان کے بارے میں؟ ارے یہی فیصلہ کہ جناب زینب، جناب ام کلثوم اور امام سید سجاد علیہ السلام کا جو بازار میں خطبہ ہے اس میں یہی مفہوم گھوم پھر کر کے تمہاری آنکھیں یوں ہی روتی رہیں، گویا لعنت برس رہی ہے۔ جب کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا اللہ مولا حسین کو بچا لے، تو پتہ یہ لگا کہ ہر جگہ چیخ پکار نہیں کیا جاتا، ہر جگہ دعا کام نہیں آتی، کہیں کہیں مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے، کبھی حبیب بننا پڑے گا، کبھی مسلم ابن اوسجہ بن کر کے کوفے سے کربلا آنا پڑے گا۔ دیکھیے آپ سماج کو، زندگی کا کوئی بھروسہ وسا نہیں ہے، ہم بتا رہے ہیں جان محترم۔ میں اسی طرح مجلسیں پڑھنے کا عادی ہوں اور میں دعا کرتا ہوں خدایا یہ 50 منٹ 55 منٹ 1 گھنٹہ کچھ ایسا ہو جائے کہ کچھ میری اصلاح ہو جائے، اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ آپ کی اصلاح، یہ تو امام کے اقوال ہے، یہ امام کی باتیں ہیں جو ہو سکتا ہے آپ پہ اثر کر رہی ہوں۔ دل تڑپنے لگتا ہے، شیعت میں پھوٹ ڈالی جا رہی ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کوئی وہاں گھسیٹ رہا ہے، کوئی وہاں کھینچ رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے۔ اگر ایسے حالات ہیں تو سمجھ لیجیے گا ٹائٹل ہے شیعہ کا، مگر شیعت کی جو روحانیت جو چاشنی ہونا چاہیے شاید وہ رخصت ہو گئی ہے۔ پھر دونوں پیر میں سر ڈال کر کے روئیے، اور نہ رونا آئے سمجھ لیجیے گا دل بھی سخت ہو گیا، یعنی اتنے آگے پہنچ گئے ہیں کہ دل سخت ہو گیا۔ اب یہ شہزادیہ جب چلی، جو ہم نے بات ختم کی، تو تاریخ یہ کہتی ہے سب سے پہلے جو خطبہ دیا ہے وہ جناب زینب نے، بس ریکیپ کے لحاظ سے بس 2 منٹ پچھلی کل کی باتوں کو، خطبہ شہزادی نے پہلے دیا ہے امام معصوم کے ہوتے ہوئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کوئی نہ رہا ہو تو اس کو بس 2 منٹ میں سمجھا دوں۔ جناب ام کلثوم کا دوسرا خطبہ ہے، تیسرا خطبہ ہے امام سجاد کا، جبکہ 4 معصومین کی فہرست میں امام ہیں۔ شہزادیاں جلتے ہوئے خیمے میں سجاد سے مسئلہ پوچھ رہی تھی، اب تو بولنے دیجئے۔ کہا نہیں، انہوں نے 4 سال ان کی عورتوں نے ہمیں دیکھا ہے، ہم سے درس حاصل کیا ہے۔ جب کوفے میں ہم رہتے تھے تو 38 ہجری میں نا ولادت ہے نا چوتھے امام کی، اب یہ کوفہ نہیں جانتا، لہذا حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے وہ کلام کریں کہ جن کے اثر، جن کے رسوخ، جن کی باتیں جن کو لوگ پہچانتے ہیں، جب ماحول بنا دیا ہے تب امام سامنے آئے۔ اب امام نے جو حمد و ثنا کے ساتھ اب جو خطبے کا آغاز کیا ہے، تمہیں لوگوں نے بلایا تھا۔ اب خدا کی قسم یعنی سب ٹکرا کے لوگ رو رہے تھے جب امام نے خطبہ دیا کہ تم لوگوں نے بلایا اور قتل کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور پھر امام کہتے ہیں کہ مگر میں ان لوگوں سے کہ جو لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں، جو لوگ مجھ پر اعتماد رکھتے ہیں اور جو ہمارے ہیں، میں ان سے راضی رہتا ہوں، اور یہ تمام چیزیں۔ تو تب تک تقریباً کتاب میں لکھا ہے کہ 100 لوگوں کا گروہ جو ہے یہاں سے وہاں سے، تقریباً وہ 100 لوگوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، وہ کھڑا ہو گیا، یا ابن رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ میں۔ دیکھیے گا وہ ماحول، دیکھیے ابھی چاروں طرف سے رونا پیٹنا، یہ وہ شرمندگی سب ہو رہا ہے، اسیران کربلا ہیں، چوتھے امام ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ایک عجیب کیفیت تاری ہے لوگوں پر، اور ظاہر سی بات ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں مگر آپ غور سے سن رہے ہیں۔ اور جب امام خطبہ دے رہے ہیں، وارث حسین خطبہ دے رہا ہے، حسین جن کا قتل ہوا ہے، یعنی اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، ہسٹری سنا رہا ہوں، اب امام خطبہ دے رہے ہیں، ایک عجیب عالم ہے، اب باتیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، 100 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ حکم دیجئے، بتائیے کیا کرنا آج، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بتائیے آپ کو کیا کرنا ہے، بتائیے مولا۔ 100 لوگ کھڑے ہو گئے، وہیں بہترین موقع تھا، خدا کی قسم سمجھیے گا، بہترین موقع تھا۔ امام چاہتے کہ 100 لوگ یہ ہیں اور بھی ابھی آ جائیں گے جب، لیکن امام وہ ہوتا ہے جو صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی دیکھتا ہے، اور امام کو جانتے جملہ کیا، یہاں سے کہتے ہیں خاموش ہو جا دھوکے باز، یہی جملے امام کہا، خاموش ہو جاؤ دھوکے بازوں،
تم ہمارا ساتھ دو گے؟ ارے جب دینا تھا تب تو دیے نہیں، اب تمہاری آنکھیں یوں ہی قیامت تک روتی رہیں۔ اور جناب زینب کا خطبہ معرفی ہے، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ ہیں، وہ ہیں، ہم نے بچایا، ہمارے بابا نے یہ کیا وہ کیا، اور جناب ام کلثوم نے آ کر کے جو لعنتیں برسائی ان کے اوپر، اور پھر وہ چوتھے امام نے اس پہ اور زیادہ۔ اب حالات ایسے ہیں کہ بھائی جلدی لے چلو، بازار سے گزارو ان کو۔ اب جب دربار میں انٹری ہو رہی ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد ایک نشے کی حالت میں کہ آج تو میں جیت گیا۔ نشہ خالص شراب کا نہیں ہوتا عزیزان محترم، نشہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ شراب کا تو اتر جاتا ہے، غرور کا پتہ نہیں کہاں جا کے اترے گا، آیا قبر کی مٹی منہ میں گرے گی تب اترے گا یا دنیا میں، نہیں معلوم۔ نشہ دولت کا کب اترے گا نہیں معلوم۔ نشہ میں کچھ ہو گیا، میری مجلس میں مجمع، یہ نشہ کب اترے گا نہیں معلوم۔ میں بڑا خوبصورت، یہ نشہ کب اترے گا نہیں معلوم۔ یہ تو شراب کا معمولی سا نشہ ہے، رات صبح تک اتر جاتا ہے، جو آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ اب یہ ایک کہ میں تو جیت گیا، خود ہی اپنی پیٹھ تھپ تھپا رہا ہے، اور جیسے ہی دربار میں آیا نا، اس نے دیکھا، دیکھیں خدا دکھاتا ہے کہ جو پلرز اس کے ہیں ہے نا، جو دربار کی جو دیواریں، اس سے خون بہنے لگا۔ یہ خوفزدہ ہو گیا، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں آگ، اس کے اوپر آگ لپکی، تو یہ بھاگا وہاں سے، دربار میں پہنچ چکا تو وہ پیچھے ہٹا تیزی کے ساتھ۔ اتنے میں سر امام حسین سے آواز آئی، دنیا کی آگ سے بچ سکتا ہے، آخرت کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ دیکھیے کتنے پست ہو گئے تھے یہ لوگ کہ سر امام حسین تلاوت کر رہا ہے، سر امام حسین سے آوازیں آ رہی ہیں، بنی ہاشم کے لوگ ہیں، رسول اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ دیکھیے یہ نہیں کہہ رہا اچھا پورا آپ نا عبید اللہ ابن زیاد کا جو شہزادی سے جو گفتگو ہے، جناب ام کلثوم سے جو گفتگو ہے، جناب رباب سے جو گفتگو ہے، خاص کر چوتھے امام سے جو گفتگو ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو جیت دی، اللہ نے تم لوگوں کو، وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا ہوں معاذ اللہ نے ہم لوگوں کو، بس آپ سمجھتے رہیے گا، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے، یعنی وہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو کچھ سمجھ میں آیا عزیزان محترم؟ بھائی وہی جو جملہ بنے شروع میں، شیعہ کہلانا بڑی بات نہیں ہے، وہ کوالٹی ہونا چاہیے۔ مسلمان کہلانا بڑی بات نہیں ہے، وہ کوالٹی ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر بس نقصان ہے۔ سوچیں اس پر، فکر کریں، یہ مجالس ہمیں کہاں تک لے کے جا رہی ہے، ہم کہاں تک کا سفر طے کر رہے ہیں، ہماری روح بیدار ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا بس جو چیزیں ہو رہی ہو گیا ختم، محرم ختم، نہیں۔ چیک کریں اپنے آپ کو کہ اگر آیا امام کا ظہور ہو جائے تو کیا واقعی اس لائق ہم ہیں کہ مولا کہیں گے کہ آ جاؤ؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب سر امام حسین جب چلا، بات سن لیجئے، سر امام حسین کی پھر کوفے کی دربار کے حالات، تو امام کے دہن سے کئی چیزیں، اس میں ہے کہ سورہ کہف کی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، مگر قرآن کی تلاوت میں بھی خاص کر ایک سورہ ہے سورہ کہف، غالباً 18 نمبر پہ، اس کی 9ویں آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کون سا سورہ؟ کہف۔ ہسٹری معلوم ہے نا، اس ہسٹری کو دہراؤں گا تو اس پہ یعنی واقعی وہ بہت دلچسپ ہسٹری ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو اپنے میں نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں جاؤ یوٹیوب پہ چیک کرو، ہے سب چیزیں اویلیبل ہیں۔ 9ویں آیت کی بار بار تلاوت کر رہے تھے، یوں تو لا حول ولا قوت، یہ اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن خاص اس آیت کی تلاوت کوفے میں بھی سنائی دی، شام میں بھی جب یہ سر پہنچا تو وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا
کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ کہف و رقیم، رقیم وہ بستی جہاں سورہ یہ جو کہف والے 7 لوگ جا رہے تھے، یہ تمام لوگ ہماری نشانیوں میں سے کوئی تعجب خیز نشانی نہیں تھے؟ کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ عزیزان محترم، علماء نے اس کی وجوہات بیان کی ہے. یعنی قرآن مجید میں بہت سے سورے ہیں، بہت سی آیات ہیں، لیکن امام نے اس آیت کو کیوں منتخب کیا؟ تو علماء اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ توحید کے خلاف اگر کوئی بولے گا تو جیسے اصحاب کہف نکل کر کے آ گئے تھے، دیکھو آج ہم بھی آ گئے ہیں، آج ہم بھی آ گئے ہیں، ہم بھی آ گئے ہیں. اور پھر دوسرا پوائنٹ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اصحاب کہف پبلک یہ سمجھ رہی تھی اس زمانے میں، ارے یہ تو مر گئے، یہ تو مر گئے. اور قرآن مجید کی آیات کیا کہہ رہی ہے؟ زندہ ہیں، زندہ ہیں. امام اس آیت کی تلاوت کر کے بتا رہے تھے تم سروں کو کاٹ سکتے ہو، میری زندگی کو ختم نہیں کر سکتے، میں تو اب شہادت جام پی چکا ہوں، اب قیامت تک میں اس طرح سے لوگوں کی ہدایت کرتا رہوں گا. اور پھر اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ توحید اور یہ اور یہ، اور جب کچھ ایسے حالات ہو جائیں تو کیسے لوگوں کو نکلنا چاہیے. امام نے اس آیت کی تلاوت کر کے بتائی اور وہاں یہ بھی بتا دیا، اے میرے چاہنے والوں، تم جڑے ہوئے سر کے ساتھ کیا تلاوت نہیں کر سکتے جب میں کٹے ہوئے سر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں؟ قرآن مجید، اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں سیٹلائٹ سے یہ فوٹو لی گئی اور ایسی روشنی تھی اور ویسا روشنی تھا. یہ سب جو ہے کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ ہے کہ آپ گھر میں قرآن پڑھیں اور فرشتے عرش پر جھوم کر کے کہیں فرش پر قرآن کی تلاوت ہو گئی ہے. یہ حدیث کے مفہوم پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ کیا ہے، وہ گھر آسمان والوں کو چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. جیسے پھر اگزامپل بھی دیا گیا، جیسے زمین والوں کو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے. ایک چھوٹا سا جو وہیکل والی بات، آج بھی ویڈیو آ گئی ہے، ایک پرچھائی ہے جس میں علم لہرا رہا ہے اور لوگ یا حسین، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مولا کچھ بھی دکھا، میں اس پہلو پہ نہیں جا رہا ہوں، نہیں ہوگا ویسا ہوگا، وہ ہماری حیثیت بھی نہیں ہے، فیصلہ علماء کریں گے، دیگر ہیں سینئر لوگ. آ گئی ویڈیو، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں کہ چاروں طرف کتنے لوگ ہیں، یا حسین. یہ عقیدت نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ محبت ہے تبھی تو ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو اس چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر کے اتنا بڑا گروہ آگے آ کر کے ماتم کیوں کرتا، چیختا کیوں، گریہ کیوں کرتا، روتا کیوں؟ تو کیوں رو رہا ہے آج؟ بولیے کیوں رو رہا ہے؟ کہا محبت. میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. کیوں چیخ رہا ہے؟ کہا محبت. کیوں یا حسین کے نعرے پر؟ کہا محبت. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو بلندی پر رکھا ہوا ہے، جو جہیز میں 20 سال پہلے ملا تھا اور 20 سال گزرنے کے بعد، بڑی بات کہہ رہا ہوں، 20 سال گزرنے کے بعد اگر اس قرآن کے ظاہری پیجز پر پرانا پن نہ آئے تو یہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے، یہ سر جوڑ کے بیٹھنے کا مقام ہے. آیا میں محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ مصلی نیا کیوں ہے؟ 5 سال سے گھر میں رکھا، کیوں نیا ہے؟ سجدگاہ بدلتی کیوں نہیں؟ قرآن ٹھنڈا ہو کر کے دوسرا کیوں نہیں آیا؟ قرآن رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا. سر امام حسین نے پڑھ کر کے بتایا، میں کٹے ہوئے سر سے پڑھتا ہوں. میرے تم دعویٰ کرتے ہو عرفان کہ ہم آپ کے چاہنے والے، اپنے اندر کوالٹی تو دیکھو. ایک آیت نہیں پڑھتے. وہ تو کہیے کہ ماہ مبارک رمضان، قرآن کی بہار کا موسم آ گیا کہ ذرا سا ہوا لگ گئی ہمیں، ورنہ پھر. اسی لیے امام نے کہا کہ محشر میں جہاں کئی لوگ شکوہ کریں گے انہی میں سے قرآن ہوگا جو کہے گا اللہ مجلسوں کا ثواب دے رہا ٹھیک ہے، مگر یہی وہ عرفان ہے جو بلندی پر قرآن رکھا رہا، اس پہ گرد جم جاتی تھی مگر اٹھا کر کے مجھ کو پڑھتا نہیں تھا. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے لیے سوچئے. ایک پرچم، پرچھائی یا جو بھی سمجھیے، جو بھی ہوگا، دکھا تو محبت تھی، دوڑے کہ نہیں دوڑے؟ ارے قرآن معجزہ رکھا ہے ہمارے گھر میں.
کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو، کیا ہو گیا ہمارے نفسوں کو؟ ہم کیا کہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ برا نہ مان جائیں۔ یہ دل کی باتیں ہیں جو میں آپ تک رکھ رہا ہوں۔ میرے بزرگوں، آپ میرے حق میں دعا کریے، میں یوں ہی بس لوگوں کی ساتھ میں خدمت کرنے کا یہ جو شرف ملا ایسے ہی کرتا رہوں۔ مجھے بھی آتے ہیں واہ کرانے اور کراتا ہوں، میں نظامت کرتا ہوں محفلوں میں تو ہر آدمی سے واہ کرواتا ہوں، وہ ہنر اللہ نے دیا ہے۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ کالے لباس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب دل نرم ہے، بس بہترین موقع ہے کہ اسی میں حسینیت کا وہ بیج ڈال دو جو آگے چل کے درخت بن جائے۔ وہ بھی ضروری ہے۔ فضائل نہ سنیں گے تو معرفت کیسے پیدا ہوگی کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں جس نے سورج کو پلٹا دیا؟ ارے مگر سورج پلٹا ہے کیوں ذرا دی، یہ بھی تو دیکھو۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں اور سورج پلٹنے پہ واہ کرتے ہیں تو یہ پھر سوچنے کا مقام ہے، یعنی ابھی سطح پر پہنچے ہو، ڈوبو تاکہ وہاں سے فضائل کے موتی لے کر کے باہر آؤ۔ کہاں سے آئے گا؟ اب یہ قافلہ سر امام حسین سب سے آگے اور سب سے بلند نیزہ، اور آگے آگے چل رہا ہے، دربار میں داخل ہوا۔ ابن زیاد خون اور آگ سے بچا، سر امام حسین نے کہا بچ جا، یہ دنیا ہے مگر آخرت میں تیرا وہ فیصلہ ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے۔ اب جب آ گئے دربار میں، اب یہاں ذرا سا متوجہ ہو جائیے اور زیادہ۔ بیویاں ہیں دربار میں، سید سجاد، ہتھکڑی، بیڑی، وہ تمام کیفیت جو آپ سنتے ہیں، میں ان چیزوں کو بہت زیادہ نہیں دہرا رہا ہوں تاکہ میں زیادہ چیزیں بیان کر سکوں۔ اب ابن زیاد جو ہے، عبید اللہ ابن زیاد، وہ نشے میں چور ہے۔ نشے میں مطلب میں آج تو یزید نے جس مقصد کے تحت مجھے بصرہ کے گورنری کے ساتھ ساتھ کوفے کی گورنری دی، آج میں اس مقصد کو حاصل کر لیا۔ اور یوں دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے ظاہر سی بات جناب زینب ہیں، تو جناب زینب کو کنیزوں نے اور دیگر خواتین نے گھیر کے رکھا تھا۔ کہتا وہ عورت کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بھائی وہ دیکھ رہا کہ ایک سینٹر میں عورت ہے اور اس کو سب نے گھیر کے رکھا ہے۔ وہ یک کنیزیں جانتی تھیں کہ یہ کون سی شہزادیاں ہیں، چادر چھن گئی تو کم سے کم ہم اپنے ذریعے تو پردہ بنا دیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے یہ کون عورت ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری بار کہا کڑک آواز میں، کون ہے یہ عورت؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار جب اس نے گرج کر کے کہا تو کسی کنیز نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ ہے۔ آپ دیکھیے جملہ دیکھیے، زینب بنت علی بھی کہہ سکتی تھی، علی بھی آشنا تھے، ایسی نہیں ہے مولا علی کے لوگ جانتے تھے، لیکن دلوں کو جھکجھوڑا جا رہا تھا تو پوچھتا ہے کون ہے؟ یہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ کون فاطمہ؟ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ تو کہہ رہے نا بار بار خدا نے عزت دی، خدا نے عزت دی، تو اسی خدا نے رسول کو بھیجا، اسی رسول کی بیٹی فاطمہ اسی کی بیٹی ہے۔ مگر وہی ہے کہ جب دل سخت ہو چکا ہو تو پھر اثرات کچھ نہیں ہوتے، تو پھر امام حسین بھی خطبہ دیتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اتنا جب دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا دیکھا اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی اور تم لوگوں کو کتنا۔ اب وہ جملے نہیں پھر دہرانا چاہتا ہوں، بس جیسے ہی یہ کہا اب جناب زینب نے للکارا وہی دربار میں کہ خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ میرے بھائی کو جو عزت ملی ہے وہ شہادت کا جام پی کر کے اب ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو چکے ہیں، یہ ساری جو خرابیاں ہے وہ تیرے حصے میں آئی۔ یہ کہنا ہمارا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، جہاں دربار لگا ہو، جہاں ایسا منحوس شخص بیٹھا ہوا ہو کہ جس کے ایک اشارے پر سر و تن میں جدائی ہو جائے، جس کی وجہ سے کربلا میں نہ جانے کتنے لوگ شہید کر دیے گئے، جہاں پہ خوف کا عالم ہے۔ یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں پہ عورتیں نکل کے اپنے مردوں کو گھسیٹ کر کے لے کے چلی گئی اور مسلم کا ساتھ چھوڑوا دیا۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں خوف کا عالم ہے، جہاں ہانی ابن عروہ کی لاش کوفے میں پھیلائی جا رہی ہے، یہ وہی کوفہ ہے۔ لیکن ایسے عالم میں بھی علی کی شیر دل بیٹی نے حیدر کرزار کے لہجے میں جب جواب دیا ہے تو سناٹا چھا گیا۔ لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے، وہی جو ہم لوگ کی طرف مثال ہے یہاں بھی مشہور ہوگی کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ایک دم کچھ بول نہیں سکا۔ کیا بولے بتائیے، کیا کہے کہ رسول اللہ کے بارے میں کچھ کہے، شہزادی کے بارے میں کچھ کہے، صدیقہ طاہرہ کیا کہے وہ؟ تو ایک دم جھجلا کے کہتا
ارے اس کو قتل کرو، قتل کرو اس کو. تو وہیں پاس میں جو اس کے وزیر لوگ تھے انہوں نے کہا ارے امیر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کیا ہوا؟ کہا لوگ کیا کہیں گے. ایک عورت بول رہی تھی، ان کو غصہ آ گیا، صبر کیجئے صبر کیجئے صبر کیجئے صبر کیجئے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو. پھر اس کے بعد جناب زینب نے وہیں گریہ کیا اور گریہ کر کے کربلا والوں کو یاد کیا. نہیں پھر کر رہا ہوں، آپ ہر چیز میں دیکھیے، میں واقعات سنا رہا ہوں. جناب زینب ابھی جواب دے رہی تھی، اس کی اوقات دکھائی اور اس کے بعد وہیں گریہ کرنے لگی. اور کربلا والوں کو تم نے ہمارے بھائی کو اس طرح مار دیا اور یہ مار دیا. یہ شہزادی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، ان سیاہ قلوب کے لوگوں کو میں بتا رہی ہوں، ایک کوفے والوں تم نے بلایا تھا، اب آواز گریہ سے بھی ان کے دلوں کو ہلایا جا رہا ہے. جو دربار میں کھڑے ہیں نا چاروں طرف، ان کے دلوں کو ہلایا جا رہا ہے. اب اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ کہا کہ یہ کون ہے؟ اچھا تو کسی نے کہا کہ یہ علی ابن حسین ہے. لیکن ہم نے تو سنا وہ کربلا میں، یعنی اپنی لینگویج میں کہہ رہا مارے گئے وہ. تو خود امام گویا ہوئے، کہا کہ میرا ایک بھائی تھا کربلا میں جس کا نام علی تھا، لیکن میں ہوں. پھر امام نے بھی اس کو جو ہے سختی سے جواب دیا. تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اس کو تو قتل کر دو. بس اتنا کہنا تھا کہ تاریخ کی جو کتابیں ہیں جو کربلا والی، وہ جناب زینب گئی ہیں اور جا کے سید سجاد کے سامنے کھڑے ہو گئے. آؤ میرے ہوتے ہوئے نہیں. کون زینب؟ جس نے جلتے ہوئے خیمے سے امامت کو باہر لے کر کیا. نہیں جملہ میں بدل دوں عزیزان محترم، خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے حضرت عباس نے ایک جملہ کہا تھا خطبے کے آخر میں کہ اے لوگوں، قریش جس غلطی پر ہیں اسی غلطی پر تم ہو. کیا مطلب ہوا؟ کہا کہ قریش جس غلطی پر تھے اسی پر تم ہو، یعنی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کو قتل کر دے جبکہ وہاں میرا بابا علی موجود تھا. گویا بتا رہے تھے کہ رسول اللہ تک نہیں. آپ شان دیکھیے، میں جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ تک کوئی نہیں جا سکتا ہے جب تک اس کے یہاں علی جیسے امام کی معرفت نہ ہو. اور یہاں عباس کہہ رہے ہیں کہ حسین تک پہنچنا ہو تو پہلے آؤ، میرے سامنے آؤ. اور یہاں دربار میں حضرت زینب کہہ رہی ہیں امامت تک پہنچنا ہے، پہلے زینب تک آؤ. آؤ عزیزان محترم، کون سا گھرانہ یہ ہے؟ یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ جا کر کے سامنے کر نہیں، پہلے آؤ میری جان دو، مجھے مارو. تو پھر وہی معاملہ آیا عورت والا. دیکھیے سب حکمت ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے پھر وہی سمجھایا گیا. ارے عبید اللہ، اب ہم کہہ رہے ہیں نا عبید اللہ، وہاں سب امیر سرکار. ارے تھوڑا سا ماحول بدل گیا ہے تو آپ غیروں میں کہاں جا رہے ہیں؟ شیعوں میں بھی کچھ چہرے ایسے مل جائیں گے جو چاپلوسی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. نہیں دکھائی دے رہے. آج سیاست میں ذرا سا چمک مل جائے تو غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو وہ عالم ذرا سوچئے وہاں پر، وہاں ارے سرکار آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں خود ہی تھر کانپ رہے ہیں، بیمار چہرے سے لگ رہے ہیں. یہ چھوڑیے وہ تو خود ہی اسی میں جملہ یہی ہے، چھوڑ دیجئے. کیوں آپ ان کا خون اپنے اوپر لے رہے ہیں؟ یہ تو خود ہی ایسی حالت میں ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ خود ہی ہے کہ بس یہ ختم ہو جائیں گے. عبید اللہ ابن زیاد خاموش ہو گئے. پھر اس نے کہا کہ جملے مصائب کے ہم اگر سمجھیے یہاں سے، ذرا یہ کپڑا ہٹاؤ. اب کپڑا ہٹایا گیا، چمکتا ہوا سر حسین سامنے رکھا ہوا. اس نے دیکھیے گا، میں مصائب پہ تو نہیں ہوگی، ابھی 10 منٹ اور ذرا، اس کے بعد مصائب پہ آتے. اس نے بے ادبی کی، دندان مبارک، لبھائے مبارک ہے نا، اس پہ چھڑی ایسے کر رہا تھا. تب تک زید بن ارقم اٹھے. باپ دیکھیے ایزان محترم، اٹھے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دربار میں. اور واقعے کی حیثیت یہ بتا رہی ہے کہ لگتا ہے بالکل آگے تھے. اور ہلکی آواز میں، یہ کیا کر رہے ہو عبید اللہ؟ تو کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا اسی ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے میں نے رسول اللہ کو بارہا دیکھا ہے. یہ کہہ کے اٹھے اور چل دیے.
یعنی عمل سے بتا دیا نفرت کرو ایسے لوگوں سے، اٹھو اور چل دو، مگر اس نے نہیں مانا، پھر سے وہی بے ادبی کی۔ اب انس بن مالک، اب ان کی شخصیت کے بارے میں میں نہیں، یہاں پر وقت بھی نہیں ہے کہ بیان کروں، کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا۔ وہ بھی اٹھ کے کھڑے، یعنی یہ لوگ رسول اللہ کے زمانے کے لوگ ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی ایج کیا ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، مگر وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جانتے ہیں انس بن مالک نے پھر کڑک کے کہا تیز آواز میں، ارے عبید اللہ بن زیاد، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں شمار نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ نے اسی لب کا کتنی دفعہ بوسہ لیا ہے، اور تم وہاں چھڑی مار رہے۔ اتنی آواز بلند کی نا، جتنے دربار میں لوگ تھے، وہ سب لگے رونے، سب رونے لگے۔ اس نے ماحول دیکھا کہ ارے کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے، اچھا چلو جاؤ اعلان کر دو، اب میں مسجد میں آؤں گا۔ سب لوگوں کو بلاؤ، جماعت ہوگی، وہیں نماز ہوگی۔ اب عزیزان محترم، تاریخ یہ کہتی ہے، اب دیکھیے کیسے کیسے جانثار بھی ہیں، اللہ اکبر۔ اب جب یہ مسجد میں گیا تو وہاں ایک شخصیت پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی آتی تھی بیٹھا دیتی تھی، کیوں؟ پکڑا کے لاتی تھی، اس لیے کہ دونوں آنکھیں جو ہے وہ نابینا تھے، یعنی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تاریخ میں ان کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ یہ مولا علی کے خاص چاہنے والے، اتنے چاہنے والے کہ جنگ جمل میں مولا کی طرف ہیں اور بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں، اتنے میں ایک تیر بائیں آنکھ میں لگ گیا، ایک تیر، یہ اس کا پوائنٹ یاد رکھیے، بائیں آنکھ میں لگ، تو یہ آنکھ کیا ہوگی؟ ضائع ہوگی، نہیں دکھائی دیتی، مگر امام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر جنگ صفین کا مرحلہ آیا، پھر یہ عبداللہ ابن عفیف آئے، اور جنگ صفین میں ایک آنکھ کے ساتھ، دیکھیے یہ بھی حوصلہ دیکھیے، خدا کی قسم، ایک آنکھ ہے مگر حملہ کر رہا ہے، یہاں لڑ رہا ہے، وہاں لڑ رہا ہے، اور بہت بہادر تھے۔ ان کی بہادری ابھی آئے گی لاسٹ میں، بالکل اب مجلس تمام پر ہے، آخری مرحلے پر۔ اب جنگ صفین میں جب حملہ کر رہے ہیں بڑھ بڑھ کے نا، اب ظاہر سی بات ہے ایک آنکھ پہلے ہی سے، تو ایک تلوار لگی ان کے سر پہ اس طرح سے کہ آنکھ تک ایسے، آنکھ کو، یہ بھی آنکھ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد جب ممبر کیا کہا جائے اس کے لیے، بہرحال آیا، اور آنے کے بعد پھر اپنا قصیدہ پڑھنے لگا کہ اللہ نے ہمیں عزت دی اور یہ دیا اور وہ دیا۔ ابھی یہ بول ہی رہا تھا۔ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے، ہر جگہ کا معاملہ بتا رہا ہوں کہ سامنے جو ہوتے ہیں وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خطرناک لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیجئے، وہ بہت کم ہوتے ہیں وہ گنہگار ذمہ دار، لیکن وہ بھی ذمہ دار ہیں جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اب ایسے عالم میں جب پوری مسجد بھری ہوئی ہے، چھلک رہی ہے چاروں طرف، ظاہر سی بات ہے اعلان ہو چکا ہے، اور سر آئے ہیں، شہداء کے سر آئے ہیں، اسیران کربلا ادھر ہیں، اور یہ پورا کوفہ ابھر کر کے آ گیا، اور ادھر یہ قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے اس دور میں کہاں کیمرہ ہے؟ ارے سمجھیے بات کو، کیمرہ لگا ہوا ہے، جو بول رہا ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ یہی تو تاریخ بننا تھا۔ توجہ، کیوں کہہ رہا کہ چلو آؤ وہاں پر، تاکہ جب میں بولوں جو کچھ کروں وہ پورا میڈیا کیا کرے۔ تو اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، اس زمانے میں قلم اور کاغذ، ادھر بکے ہوئے مورخین ہیں، بالکل یہ کیا کہا عبید اللہ ابن زیاد لکھ لیا جائے۔ ایسے عالم میں ایک نابینا شخص محبت علی کو لیے ہوئے، جیسے اس نے کہا کہ میں نے حسین کو قتل کر دیا اور یہ کر دیا اور کر دیا، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ہے مرجانہ کے بیٹے، وہیں مسجد میں ہے مرجانہ کے بیٹے اور غیر حلالی۔ اب وہ جملے میں اس طرح سے نہیں پیش کر سکتا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو جھوٹا، دیکھیے کتنے لوگوں کو جھوٹا انہوں نے بتایا ہے، کہا تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا اور اس کا باپ جھوٹا، اور کہا سون، جس نے تجھ کو یہاں گورنر بنایا ہے وہ بھی جھوٹا، اس کا باپ بھی جھوٹا اور اس کا باپ بھی جھوٹا۔ کس کو؟ عبید اللہ ابن زیاد کو، عبید اللہ کو، ابن زیاد کو، اس کے باپ کو، یزید کو، اس کے باپ کو، اور اس کے ابو سفیان تک بات گئی۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ چار دیواری میں، دو چار لوگوں کے بیچ میں نہیں، سینکڑوں ہزاروں کا مجمع ہے۔ ایسے عالم میں جہاں لوگوں پر خوف طاری ہے عبید اللہ ابن زیاد، ارے کیوں نہ ہو، سر رکھے ہوئے ہیں، قلم کٹے ہوئے،
وہاں پہ ایسے عالم میں عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہوئے، دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر معرفت کی آنکھیں اتنی روشن تھی کہ ذرا سا دیر برداشت نہیں کر سکے. خاموش تو، یعنی بہت برا بھلا کہا. اس کو آ گیا غصہ، اس نے حکم دیا سپاہیوں ابھی قتل کرو، ابھی قتل کرو. 70 لوگ ان کے قبیلے کے آگے کھڑے ہو گئے گھیر کر گئے. کوئی آگے نہیں بڑھے گا، ہمارے قبیلے کا، ہمارے قبیلے کا. گھیر گھار کے بچا اچا کر کے لے کے گئے. اب ظاہر سی بات ہے چوٹ تو لگی تھی عبید اللہ ابن زیاد کو. آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کا گھر کدھر ہے؟ دیکھیے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اس لیے اس انداز سے بات. کہاں ان کا گھر؟ وہاں ہے. جاؤ تم اور یہ تم جاؤ، تم لوگ جاؤ قتل کر کے آؤ. آنا نہیں بنا قتل کیا. اب یہ لوگ گئے گھر میں کود گئے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے عزت دی ہے. ایسے مسلمان تھے، ایسے مسلمان. گھر میں داخل ہو گئے تو بیٹی موجود تھی. بیٹی نے کہا بابا دشمن آ گئے. کہا بیٹا بس تم بتاتے رہنا کون دشمن کدھر ہے. بیٹی دور سے چیخ رہی تھی بابا بائیں طرف حملہ کیجئے تو بائیں طرف حملہ کرتے تھے. بابا دائیں طرف حملہ کیجئے تو دائیں طرف حملہ کرتے تھے. بابا پیچھے سے ہوشیار ہو جائیے تو پیچھے حملہ. ایسے ہوتے ہیں علی کے عاشق کی آنکھ سے نہ بھی دکھے تو اتنے بہادر. اب سوچئے جمل میں کیسا حملہ ہو رہا ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس عزیزان محترم گفتگو آخری مرحلے میں بس یہ واقعہ مکمل کر دوں اور زحمت تمام. سوچیے اب جمل میں کیسے حملہ کر رہے ہوں گے جب آج سے 20 سال پہلے جو عمر رہی ہوگی آنکھ سلامت ہے. اور صفین میں کیسے حملہ کر رہے ہوں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے جب چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں ایک بیٹی اشاروں میں کتنا حملہ کر لیتے. لیکن کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی. آخرکار پکڑے گئے. تو یہ ہوا کہ نہیں قتل نہ کیا جائے، چلا جائے لے کے امیر کے یہاں. دیکھیے میں ذرا اس لحاظ سے پڑھ رہا ہوں ان کے. اب یہ لے کے آ گئے دربار میں. اب آپ دیکھیے واقعی خالی مطلب کہ رونا بھی آتا ہے مگر وہیں سے دل بھی خوش ہو جاتا ہے کہ مطلب ایسے چاہنے والے اور بھی یعنی اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو شرمندگی بھی ہوتی. کہاں ہم اب آئے دربار میں، آنکھ سے دکھ نہیں رہا کچھ. آنکھ بند ہے بالکل. اب سامنے بیٹھا ہوا عبداللہ ابن عفیف. اگر ایسا نہ کیے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی. کہا رے تجھے کیا معلوم، جب صفین میں یہ آنکھ ضائع ہو گئی نا. جملے پہ غور کیجیے گا، صحیفہ کربلا آج ہی پڑھ کے آ رہا ہوں. یہ جو جملہ ہے میں نے سوچا تھا کہ اس کو تو ضرور پڑھوں گا. کہتے ہیں کہ جب جمل میں ایک آنکھ ضائع ہوئی تو حوصلہ تھا کہ چلو ابھی امام کے رکاب میں شہادت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہوں. لیکن جب صفین میں یہ دونوں آنکھ ضائع ہو گئی تو تب سے جو ہے وہ میرے دل میں یہ رہا کہ اب میں شہادت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. اور یہ جملہ سنیے. کہا سن، شہادت کا درد کا شوق میرے دل میں تب سے تڑپ رہا ہے تب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا. دیکھیے للکارنے کا ایک انداز ہے. للکارنے کا مطلب کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ارے بیٹا تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہم تب. وہی جملہ یہاں پہ ہے. کہتے جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا نا تو شہادت کی تمنا میرے دلوں میں کروٹ لے رہی تھی. مگر جب جنگ صفین میں آنکھ ضائع ہو گئی تو میں مایوس ہو گیا. لیکن میں دعا کیا کرتا تھا جمل میں صفین میں ہر جگہ پروردگار پروردگار. لیکن جب یہ تمنا جب آنکھ ضائع ہو گئی تو مجھے لگا اب میں شہید نہیں ہو پاؤں گا. تو میں مصلی پہ بیٹھ کے دعا کیا کرتا تھا اے پروردگار اس شہادت کے درجے سے محروم رہ جاؤں، اس شہادت کے درجے سے محروم. اے پروردگار میرا قاتل ایسا ہو جو بدکار عورت کا بیٹا ہو. ارے دربار میں کہہ لو حاکم سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ کہاں سے جوش آیا؟ یہ کربلا امام علی کا بدکار کے بیٹے مرجانہ کے لڑکے تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. ارے میں اسی کی دعا کر رہا تھا. اب اتنا اس کا وہ اب ظاہر سی بات جب اتنا بول دیا للکار دیا قتل کر دو ان کو، سر و تن میں جدائی کر دو. علی کا شیر وہیں شہید ہو گیا. خدا کی قسم عشق علی میں ڈوبیے اور پھر جو حاجت جائز مانگیے تو وہ مراد پوری ہوگی چاہے زندگی کے آخری لمحے میں کیوں نہ ہو. شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے اور ہو گئے. آج دیکھیے نعرے لگ رہے ہیں، آج دیکھیے درود پڑھے جا رہے ہیں. کس پر؟ وہی
امام کے عاشق پر، اور بدن کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تاکہ ذرا لوگ دیکھیں تو خوف طاری ہو جائے۔ بس وقت تمام ہو گیا عزیزان محترم۔ آخر کل لاسٹ مجلس ہے اس سلسلے کی، موضوع نہیں ختم ہوا ہے، موضوع تو ابھی بہت، ابھی تو ہم کوفے میں ہیں، ابھی تو تکریت ہے، حلب ہے، اور 18-19 منزلیں ہیں، تب جا کر کے یہ قافلہ کہیں شام پہنچے گا۔ 18-19 منزلیں ہیں تب کہیں جا کر کے یہ قافلہ کہاں پہنچے گا؟ شام میں پہنچے گا۔ بس مصائب کے چند جملے، اس لیے کہ آج زیادہ شاید وقت ہم نے لے لیا۔ عزیزان محترم، یہی کوفہ ہے، ایک شخص آتا ہے جو تجارت پر گیا ہوا تھا، اور جب آیا دیکھا سناٹا، مرد نہیں دکھائی دے رہے ہیں، یا تو بچے ہیں یا کہیں کہیں عورتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ بس جب اپنے گھر میں گیا نا تو فوراً سوال ہوا، اے بیٹا یہ کوفے کے مردوں کو کیا ہو گیا، کوئی حملہ کر دیا جائے؟ تو بیٹی نے کہا نہیں بابا، کسی نے حملہ نہیں کیا، کسی خارجی نے خروج کیا ہے، لہذا عبید اللہ کا حکم یہ ہے کہ کوئی کوفے میں نہ رہے، جائے جنگ کرنے کے لیے۔ بابا آپ بھی چلے جائیے، ورنہ کسی نے اگر مخبری کر دی تو کہیں آپ کو گرفتار نہ کر دیا جائے اور قید خانے میں نہ ڈال دیا جائے۔ بس ایک مرتبہ کہتا آرام بھی نہیں کر پایا، فوراً اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میں چاہا کہ باہر نکلوں، تب تک بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، کہا بابا جو لوگ جنگ پہ جاتے ہیں تو مال غنیمت میں کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے ہیں، آپ تجارت سے آئے، آپ نقصان میں رہے، لیکن بابا اگر آپ اب جا رہے ہیں تو دیکھیے کہیں اگر انگوٹھی مل جائے تو میرے لیے لیتے آئیے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جب آیا ہے کربلا میں نا، اب سوچے کتنی تیزی کے ساتھ آیا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال سب بٹ جائے اور لوگ لوٹ کر لے کے چلے جائیں۔ بس ایک مرتبہ جب آیا ہے تو لکھا ہے کہ عصر عاشور کا ہنگام تھا، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو زخموں سے چور چور اپنے گھوڑے پر کبھی داہنے کبھی بائیں، کبھی داہنے کبھی بائیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بڑھ کے نیزے سے انی مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، اور کوئی اٹھا کر کے ذرات کو مار رہا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ مار رہا ہے۔ بس میں نے بھی چاہا کہ خارجی ہے لاؤ میں بھی کچھ ماروں گا تو مجھے بھی کچھ انعام مل جائے گا، اس لیے کہ میری بیٹی نے کہا ہے کہ تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا۔ بس یہ سوچ کے میں آگے بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھا تو اس شخص نے مجھے کہا عبداللہ، میرے باپ کے ساتھ میرا نام لیا۔ میں چونک گیا، ارے ایسے عالم میں یہ کون سا شخص ہے؟ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہے، چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ میں نے اپنی وہی ٹوٹی ہوئی تلوار کو روک لیا اور روک کر کے ایک جملہ میں نے کہا، آپ کون ہیں ذرا بتائیں گے صحیح؟ بس ایک مرتبہ ایک جواب دیا کہ بلاتا بھی ہے پہچانتا بھی نہیں ہے، بلاتا بھی ہے، یعنی خط لکھے گئے تھے نا کوفے سے، کہا بلاتا بھی ہے پہچانتا بھی نہیں ہے، کہا نہیں میں نہیں پہچان رہا ہوں، کہا میں حسین ابن علی ہوں۔ اٹھی ہوئی تلوار ہاتھ کانپنے لگا، کہا مولا اب جب تک میں زندہ ہوں ایک تیر آپ تک نہیں آئے گا، ایک نیزہ ایک تلوار۔ پر ایک بار امام نے کہا نہیں تو پلٹ جا تیرا نام شہداء میں نہیں ہے۔ کہا مولا ہمیں اجازت دیجئے میں آپ کی یہی اپنی جان قربان کرنا چاہتا۔ کہا نہیں پلٹ جا اور سن اتنا دور نکل جا کہ میرے حلمین کی آواز تیرے کانوں سے نہ ٹکرائے۔ بس ایک مرتبہ امام کا حکم تھا، لہذا اپنے گھوڑے کو پلٹایا اور جیسے ہی چاہتا ہے کہ آگے بڑھوں، آخری جملہ ہوگا گریہ کر لیجئے گا، چاہتا آگے بڑھوں، امام نے کہا ارے ذرا سن تو صحیح ادھر آ جا۔ خوش ہو گیا کہ امام نے لگ رہا پھر سے بلا لیا، شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ امام نے کہا ادھر آ اور قریب آ جا۔ جب قریب آیا نا کہا اور ذرا قریب آ جا۔ بس ایک مرتبہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا اور آگے بڑھایا، کہا سور یہ جلدی انگوٹھی اتار اور لے کے چلے جا، مگر اپنی بیٹی سے کہنا میں خارجی نہیں ہوں۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، اللہ ہمیں جلد سے جلد زیارت کربلا نصیب فرما، حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا معرفت امام حسین زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما،
خدایا محمد و آل محمد کے واسطہ دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حفاظت فرما، امام حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔